والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأهل سنة علمائه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من صلى عليها 100 كتب بين عيني براءة من النار وبراءة نفاق. صدق الله مولانا النبي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ والسلام کے بعد واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج ہم جس بھائی کے لیے آج اس کی مغفرت کے لیے آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، دل سے دعا فرمائیں مالک لم یزل اس بھائی کی مغفرت فرمائیں، ان کی قبر پر کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائیں۔ آپ نے علماء کا بیان سنا جو بیان کر رہے تھے، ان کے اوصاف حقیقتاً جو ہے وہ واضح فرما رہے تھے، اور میں قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں ان کی معلومات میں یہ کہوں گا، عرض کروں گا کہ حضور قبلہ استاذ صاحب کے یہ وہ شہزادے تھے کہ تعلیم کے دوران ہی صرف پڑھا نہیں بلکہ اپنے دوستوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ جس دوست کو سبق پڑھ کر جو واپس پلٹتے، پھر اس کا ڈیلی کا معمول ہوتا کہ وہ اپنے ساتھی کو سبق یاد کروایا کرتے تھے۔ واپس آنا، اپنے بابا سے پڑھا ہوا سبق تحریر کرنا، تحریر کرنے کے بعد پھر وہی سبق اپنے ساتھیوں کو یاد کروانا۔ اور حضور شاہ صاحب آج بھی وہ اس کی تحریر کردہ کتب، نحمیر ہو گئی گرامر کی کتاب، تفسیر الارشاد ہو گئی، آج بھی اس کی تحریر کردہ کتاب سے وہی طلباء فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور مجھے وہ ان کی زندگی کا وہ واقعہ یاد آتا ہے۔ آپ بچپن سے آپ علیل تھے، بیمار تھے، آپ جب کبھی کبھار طبیعت اتنی ناساز ہو جاتی تو روتے اور بابا سے عرض کرتے کہ بابا میری پڑھائی رک گئی ہے، میں نے آپ کے ساتھ مدرسے جانا ہے۔ اور قبلہ حضور شاہ صاحب انہیں زبردستی گھر پر سلاتے کہ تیری طبیعت ٹھیک ہو جاتی تو پھر تجھے مدرسے لے جاؤں گا۔ استاد صاحب مدرسے پہنچتے، پھر وہی شہزادہ علم دین حاصل کرنے کے لیے بابا کے پیچھے مدرسے پہنچ جاتا۔ اور پھر کبھی طبیعت ٹھیک ہوئی تو بابا سے عرض کرتا ہے کہ بابا آج مجھ سے وعدہ کریں، جب میں ٹھیک ہوں گا آپ کے ساتھ، امی کے ساتھ میں عمرہ کروں گا۔ آج میں ان کی مزار اقدس پر حاضری دی تو مجھے یہ واقعہ ان کا یاد آ رہا تھا کہ اپنے بابا سے وعدہ لے رہا ہے کہ بابا مجھ سے وعدہ کیجئے کہ جب میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی آپ نے مجھے عمرہ کروانا ہے۔ دوستان معظم، اتنے معتبر شخصیت، لیکن رب نے انہیں مہلت نہ دی، لیکن ان کا مشن تھا کہ میں نے دین کی خدمت کرنی ہے، میں نے دین پڑھنا ہے اور دین کو پڑھانا ہے، میں نے دین کی خدمت کرنی ہے۔ دوستان معظم، آج ہم اس بھائی کی ایصال ثواب کی محفل میں آج ہم اکٹھے ہیں۔ دل سے دعا فرمائیں لا مالک لم یزل اس بھائی مولانا محمد حسنین احمد نوازی کی مغفرت فرمائے، قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ میں نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ جس شخص نے سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی علیہ 100، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھا، کاتب علیہ عینین،
درمیان لکھ دیا جاتا ہے براءۃ من النار و براءۃ النفاق، کہ جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھا اور پھر رب اس کی آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ جہنم سے بھی آزاد ہے اور نفاق سے بھی آزاد کر دیا گیا۔ دوستان معظم، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ میرۃ المناجی کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک شخص کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، اتنی کثرت ہو جاتی ہے کہ اس کی عادت بن جاتی ہے، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے بلا تکلف وہ درود پاک پڑھتا رہتا ہے سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ پھر اگر کوئی دعا اسے یاد نہیں رہتی مانگنا تو رب اس کے بغیر مانگے اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر یہاں تک کہ مفتی احمد یار خان نعیمی میرۃ المناجی میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو مکھیاں ہیں، انہی مکھیوں کی ایک قسم ہے جو ساری کی ساری جہنم میں جائیں گی۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت کیا ان کو عذاب کی وجہ سے یہ جہنم میں جائیں گی؟ فرمایا نہیں، یہ جہنم میں عذاب کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں ہوگا، بلکہ جو کافر مشرک جہنم میں جائیں گے یہ ان کے عذاب میں اس کے عذاب میں اضافہ کا سبب بنے گی یہ مکھیاں۔ اور انہی مکھیوں میں ایک قسم ہے جو جنت میں جائے گی بغیر حساب کے۔ فرمایا حضور وہ کون سی قسم ہے؟ فرمایا کہ وہ شہد کی مکھی ہے۔ فرمایا اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گی؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے چھتے سے اٹھتی ہے ایک پھول پر خوشبو رس چوسنے کے لیے وہ سرکار پر درود و سلام پڑھتی جاتی ہے، واپس اپنے چھتے پر آتی ہے تو درود و سلام پڑھتی آتی ہے، جس کی وجہ سے بغیر حساب و کتاب کے انہیں جنت میں بھیجا جائے گا۔ دوستان معظم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد۔ دوستان معظم، رب کائنات نے یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر شہر مکہ کی قسم کھائی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شہر مکہ کی قسم رب کائنات نے شہر مکہ کو کیوں مخصوص کیا؟ شہر مکہ کی قسم کیوں کھائی رب کائنات نے؟ فرمایا کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب اس لیے میں قسم کھا رہا ہوں کہ تو اس شہر میں جلوہ افروز ہے۔ اب یہاں پر سرکار کی عظمت ثابت ہو رہی ہے کہ جس چیز کی نسبت سرکار سے ہو جائے وہ کوئی عام چیز نہیں رہتی۔ کیا سر اللہ رب العزت نے مکہ کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ وہاں صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں؟ کیا مکہ کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ وہاں کیا حجر اسود ہے؟ کیا مکہ کی قسم رب کائنات نے اس لیے کھائی ہے کہ وہ کیا وہاں کعبۃ اللہ ہے؟ کیا رب کائنات نے مکہ کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ یا کہاں کہ وہاں مقام ابراہیم ہے؟ دوستو نہیں، رب کائنات نے نہ ہی مکہ معظمہ کی قسم اس وجہ سے نہیں کھائی کہ وہاں حجر اسود ہے۔ مکہ معظمہ کی قسم، شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں کھائی کہ وہاں صفا اور مروہ کی پہاڑی ہے، نہیں، بلکہ رب کائنات نے مکہ کی قسم اس لیے کھائی ہے۔ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب مکہ کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں، شہر مکہ کی اس لیے قسم کھا رہا ہوں کہ محبوب تو اس کے اندر جلوہ افروز ہے۔ دوستان معظم، اب اس بات سے دیکھیے کہ سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بروز قیامت مکہ آخری بار کعبۃ اللہ کو سجا کر میری قبر انور پر پیش کیا جائے گا، اور پھر آتے ہوئے کعبۃ اللہ مجھ سے کہے گا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں میں جواب دوں گا وعلیکم السلام یا کعبۃ اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں پھر میں اس مکہ کعبۃ اللہ سے مخاطب ہوں گا کہ کعبۃ اللہ میرے ظہری پردہ فرمانے کے بعد میری امت نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ دوستان معظم، سرکار فرماتے ہیں کہ وہی کعبۃ اللہ مجھ سے عرض کرے گا کہ یا رسول اللہ، جو تیری امت کا بندہ مجھ تک پہنچا ہے، کعبۃ اللہ کی جس نے زیارت کی ہے اس کی شفاعت میں فرماؤں گا، جو کسی وجہ سے مجھ تک نہیں پہنچ پائے ان کی شفاعت آپ فرما دیجیے۔ دوستان معظم، رب کائنات نے سرکار کی مکہ معظمہ کی قسم، شہر مکہ کی قسم اس لیے کھائی، اپنے محبوب کی عظمت کو بتانا مقصود ہے کہ مجھے مکہ معظمہ میں کسی چیز کی نہ ہی میں نے صفا مروہ کو دیکھا، نہ حجر اسود کو دیکھا ہے تو میں نے اپنے محبوب کی عظمت
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے میرے مختصر سے الفاظ قبول فرمائیں وما علینا الا البلاغ۔